السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر محترمہ، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور ذمہ داران مدرسہ، محترم سامعین و سامعات، میرا موضوع سخن ہے لذت بندگی۔ محترم سامعات، ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنی ایک لذت رکھتی ہے، اور یہ لذتیں اپنے اندر بڑا تنوع رکھتی ہیں، یعنی الگ الگ قسم کی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والی لذتیں 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، جسمانی لذت۔ اس کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بننا سنورنا اور جنسی خواہشات وغیرہ۔ نمبر 2، نفسانی لذت ہے۔ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے، جیسے کسی سے تعریف سن کر خوش ہونا، اچھی چیز دیکھ کر لطف اندوز ہونا وغیرہ۔ اور نمبر 3، روحانی لذت ہے۔ اس کا تعلق دل، عقل اور روح سے ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے ذکر کی لذت، ایمان اور اعمال صالحہ کی لذت۔ ایمان کی لذت یہ سب سے اہم لذت ہے۔ 2 لذتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے۔ محترم سامعات، اگر دل میں ایمان جاگزی ہو تو مومن ہر طرح کی تکلیف اور مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو اس لذت کے سامنے دنیا کی ساری تکلیفیں معمولی نظر آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال فرعون کے جادوگر۔ جب ایمان کی حقیقت واضح ہو گئی، حق سمجھ میں آ گیا تو فوراً مسلمان ہوئے۔ تو فرعون نے دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ذلت کے ساتھ قتل کر دے گا۔ کیونکہ ان جادوگروں کے دل میں تو ایمان کی لذت جا چکی تھی، تو ان جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روشن نشان کے سامنے آ جائے، اس کے باوجود بھی ہم تجھے کرتی تھے۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، اور تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس جادوگری کو بھی جس پر ہمیں مجبور کیا تھا۔ محترم سامعات، صحابہ کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی ترتیب میں ریت میں لٹا دیتے اور جسم پر بھاری بھاری پتھر رکھتے، ان تمام تکلیفوں سے بے پرواہ ہو کر احد احد کے نعرے لگاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ان حالات مشقتوں کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان کی لذت ان تکلیف اور سزاؤں کے ساتھ مل جاتی، اور ایمان کی حلاوت ان پر غالب آ جاتی، مجھے ان سزاؤں کا احساس کرنا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اعمال صالحہ کی لذت۔ میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی لذت رکھی ہے۔ جن ایک عمل کا تذکرہ زیادہ آیا ہے ان میں سے ایک نماز اور دوسرا تلاوت قرآن کی لذت۔ نماز یہ اعمال صالحہ کی سب سے اہم چیز ہے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، اور جب میں ایک نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں تو دوسری نماز کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی یادوں میں ملوث کر دے، آمین۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کی لذت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آج ہمارے دل اس کی لذت سے خالی ہے۔ اس کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کلام الہی کی لذت سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ محترم سامعات، یہ حقیقی لذت اللہ کے بندے کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور اس لذت کو پانے کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن لذت محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ممکن ہے میرے ماں اور بہنوں اس کے سبب ہمارے گناہ ہی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک معمولی گناہ کی وجہ سے میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم رہا۔ آپ جانتے ہیں وہ گناہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کے دربار میں گر گرا رہا تھا، تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ کسی نے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں تہجد کی نماز لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں، کوئی راستہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا، دن میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر، تجھے رات میں اپنے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرے گا، کیونکہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور گنہگار اس شرف کو پا نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ اس کی لذت سے آج ہمارے دل نہ آشنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں تاکہ ہم بھی اس لذت کو پا سکیں، اور اس لذت کو پانے کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق دے اور ہماری بندگی میں لذت پیدا کرے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔